اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال المؤلف رحمہ اللہ فإذا قیل لک ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم۔ فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم۔ برادران اسلام، پچھلے درس میں شیخ الاسلام امام مجدد محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے ان 3 رسائل پر گفتگو ہوئی تھی جنہیں ان کے بعض شاگردوں نے اس کتاب میں شامل کیا تھا، اور آج ہم اصل کتاب سے اپنے درس کا آغاز کرنا جا رہے ہیں، اور وقت کی کمی کے پیش نظر آج ہم پوری کتاب کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے میری دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب عطا فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا آغاز اس اسلوب سے کیا ہے جو کہ ان کے ہر کتاب کا ایک خاص اسلوب ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب یہ ہے کہ وہ کسی مادہ کو پیش کرنے سے پہلے اس حساب سے پیش کرتے ہیں کہ قاری میں ایک قسم کا شوق پیدا ہو اور اسے اس مادہ سے یا اس مضمون سے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کتاب کے آغاز میں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا آغاز سوال سے کیا ہے، کیونکہ جب کسی بھی مضمون کا آغاز سوال سے کیا جاتا ہے تو گویا سائل کو سوال کے ذریعے سے اپنے جانب کھینچا جاتا ہے اور اس سے متوجہ کیا جاتا ہے کہ اس سوال کے جواب کا علم تم کو ہے یا نہیں ہے، تو سائل پورے طور سے متوجہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب سائل متوجہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے شیخ اپنے جب سامنے والے متوجہ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد شیخ اپنے مضمون کو نہایت بسط اور تفصیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور اس میں بھی پہلے اجمالاً بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تفصیلاً اسے بیان کرتے ہیں۔ تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا ہے قاری سے فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا، جب تم سے یہ پوچھا جائے کہ وہ 3 اصول کیا ہیں جن کا جاننا انسان پر واجب ہے تو تم کیا کہو گے؟ تو گویا ایک سوال ہے جس سے قاری کی جانب متوجہ کیا گیا۔ قاری کے ذہن میں مختلف جواب آ سکتے ہیں کہ 3 اصول یہ ہیں یا 3 اصول یہ ہیں یا 3 اصول وہ ہیں، تو مگر مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں کہا فَقُلْ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ وَدِينَهُ وَنَبِيَّهُ محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ 3 اصول یہ ہیں کہ بندہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرے،
اپنے دین کی معرفت حاصل کرے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرے۔ تو سوال کیا، پھر سوال کے ساتھ اجمالی طور پر جواب دیا ہے کہ 3 اصول جن کا جاننا ہر انسان پر ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی معرفت، اپنے دین کی معرفت اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرے۔ ان 3 باتوں کو اصول کیوں قرار دیا گیا؟ کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ 3 باتیں ہیں جن پر انسانی زندگی کی سعادت موقوف ہے۔ جب تک انسان ان 3 باتوں کو نہیں جانے گا، نہ وہ اپنے رب کی صحیح عبادت کر سکتا ہے اور نہ صحیح طور سے دین پر چل سکتا ہے۔ اور جب انسان صحیح طور سے عبادت نہیں کرے گا اور صحیح طور سے دین پر نہیں چلے گا تو دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ 3 باتیں ہیں جن کے تعلق سے قبر میں انسان سے پوچھا جائے گا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے۔ اور کل قیامت کے روز بھی انہی باتوں کے تعلق سے پہلے پوچھا جائے گا، تم کس کی عبادت کرتے تھے اور تم نے رسولوں کا کیا جواب دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو ان 3 باتوں سے راضی ہو جائے کہ اللہ کو اللہ سے بحیثیت رب کے راضی ہو جائے، یعنی اللہ عز و جل کو رب کی حیثیت سے پسند کر لے اور اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کی حیثیت سے پسند کر لے، تو اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا ہے۔ ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا۔ اور دوسری حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مؤذن کو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ کہتے ہوئے سنے اور اس کے بعد کہے رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، تو غفر لہ ذنبہ، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ یہ 3 باتیں یقیناً اصول اور بنیادیں ہیں جن کا جاننا ہر انسان کو ضروری ہے۔ تو مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے سوال کیا، پھر خود جواب دیا کہ وہ 3 باتیں یہ ہیں کہ بندہ اپنے رب کو اور اپنے دین کو اور اپنے نبی کو پہچانے۔ اب اس کے بعد ان تینوں اصول میں سے ہر اصل کی تشریح کرتے ہیں۔ ان تینوں اصول میں پہلی اصل یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو پہچانے، اپنے رب کی معرفت حاصل کرے۔ اس ضمن میں مولوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے سوال کرتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، پھر خود جواب دیتے ہیں۔ پھر سوال یہ کرتے ہیں کہ تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جب تم نے اپنے رب کو پہچان لیا کہ تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے، تمہارا رازق کون ہے اور اس کائنات کا مدبر کون ہے، تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس ضمن میں پہلا سوال مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَن رَبُّكَ، جب تم سے کہا جائے کہ تمہارا رب کون ہے تو کہہ دو ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جب تم سے پوچھا جائے تمہارا رب کون ہے تو جواب میں کہو کہ میرا رب اللہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مجھے اور سارے عالم کو اپنی نعمتوں سے پالا ہے۔ تو جو مجھے اور سارے عالم کو اپنی نعمتوں سے پالے تو وہ میرا معبود ہے، اس کے سوا میرا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ تو مولوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس میں اشارہ کرتے ہیں کہ جو رب ہے وہ معبود بھی ہے، اور انسانیت کی گمراہی کی وجہ یہ ہے اللہ کو رب تو مان لیے لیکن اسے معبود نہیں مانے۔ اسی وجہ سے ہر دور میں انسانیت گمراہ ہوئی ہے، اور اس کی دلیل میں مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کی دلیل یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا، ایک تو اس میں اللہ عز و جل کی ربوبیت کا ذکر ہے کہ سارے عالم کا رب ہے، اور دوسری بات ہے کہ اس میں اشارہ یہ ہے کہ سارا عالم اللہ کی نعمتوں میں جی رہا ہے۔ اللہ عز و جل نے سارے عالم کو اپنی نعمتوں کے ذریعے پال رہا ہے اور اس کی پرورش کر رہا ہے۔ کل ما سوى اللہ عالم، اللہ کے سوا ساری کی ساری کائنات کو عالم کہا جائے گا، اور میں اس عالم کا ایک فرد ہوں۔ تو گیا یہ پہلا سوال تھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو اس کا جواب یہ تھا کہ میرا رب اللہ ہے، اور ساتھ میں اس کی دلیل بھی دی گئی کہ میرا رب اللہ اس لیے ہے کہ اس نے نہ صرف مجھے بلکہ سارے عالم کو اپنی نعمتوں سے پالا ہے۔
تو جو مجھے اور سارے عالم کو اپنی نعمتوں سے پالے تو وہی میرا معبود ہے، اس کے سوا کوئی اور میرا معبود نہیں، اور اس کی دلیل بھی دی گئی۔ جب آپ نے یہ کہا کہ اللہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی اور میرا معبود نہیں ہے، تو اب دوسرا سوال آپ سے یہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ آپ کا رب ہے، یا آپ نے کیسے پہچانا؟ ہر چیز کو پہچاننے کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل چاہیے۔ یہ رات ہے، اس کی اپنی ایک پہچان ہے، یہ دن ہے، اس کی اپنی ایک پہچان ہے۔ تو گویا تم نے کہا کہ اللہ میرا رب ہے، تو کیسے تم نے اللہ عز و جل کو پہچانا کہ وہ تمہارا رب ہے؟ فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ، جب آپ سے کہا جائے کہ تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، تو اس کے جواب میں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اس بات کی تلقین کرتے ہیں، ہم یہ کہیں بِآیَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ، ہم نے اللہ کو پہچانا اس کی نشانیوں کے ذریعے سے اور اس کی مخلوقات کے ذریعے سے۔ بالکل سادہ سا جواب، اور ایک ایسا جواب جسے ہر انسان سمجھ سکتا ہے، ایک عام انسان بھی اور ایک پڑھا لکھا انسان بھی، اور ہر دور کا انسان اس جواب سے مطمئن ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے مقابل میں آپ دیکھیں گے صوفیہ کو کہ انہوں نے اس کے مقابل میں ایسے ایسے اسلوب اپنائے کہ جس کا قرآن و سنت سے کوئی مطابقت نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو پہچانا اس طریقے سے عرفت ربی بکسر العزائم یا بفسق العزائم، کہ ہم نے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ ہم ارادہ کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں، اور جب وہ ارادہ پورا نہیں ہوتا ہے، اس سے گویا ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں کہ کوئی اور قوت ہے جو ہمارے ارادے پر حاوی ہے۔ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جس سے ہر عام آدمی سمجھ نہیں سکتا ہے، مگر قرآنی اسلوب یہ ہے کہ قرآن مجید نے جا بجا اللہ عز و جل کی پہچان ان دونوں باتوں سے کروائی ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھو اور اللہ کی مخلوقات کو دیکھو۔ اللہ کی نشانیاں اور اللہ کی مخلوقات ایسی ہیں جن سے تم رب کی معرفت حاصل کر سکتے ہو، اور اس کی دلیل بھی دی کہ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ رات اور دن، سورج اور چاند، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یعنی رات کا آنا، پھر اس کے بعد دن کا آنا، اور ایک ساتھ رات و دن کا ایک جگہ جمع نہیں ہونا، کبھی رات لمبی ہوتی ہے تو کبھی دن لمبا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے اللہ عز و جل کی نشانی ہے کہ رات میں بھی بندوں کے لیے ایک مصلحت رکھی ہے، اور دن میں بھی بندوں کے لیے ایک مصلحت رکھی ہے، اور سورج اور چاند کا جو تعلق اس کائنات سے ہے تو یہ ساری کے ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ کی نشانیوں میں سے، یعنی اللہ کی وحدانیت کی نشانیوں میں سے، اس کے رب ہونے کی نشانیوں میں سے ایک رات ہے اور دن ہے، سورج ہے اور چاند ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب رات اور دن، سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، تم نے سورج کو سجدہ کرو، نہ چاند کو سجدہ کرو، سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر تم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ اور جہاں تک مخلوقات کی بات ہے تو مخلوقات کے تعلق سے کہا کہ کائنات میں اللہ عز و جل کے عظیم مخلوقات میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور جو کچھ ان میں ہے، جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کے سب اللہ عز و جل کے مخلوقات ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ دی ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ تو الغرض اس طرح سے مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، اور اس کا جواب بھی دیا کہ یہ کہو کہ ہم نے اللہ کو اس کی نشانیوں سے اور اس کی مخلوقات سے پہچانا۔ اور یہ کوئی نئی بات اپنی جانب سے نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ عز و جل کی معرفت ان دونوں طریقے سے بتلایا گیا ہے، کبھی اس کے نشانیوں کو ذکر کیا گیا ہے تو کبھی اس کے مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب جب اللہ عز و جل نے اپنی مخلوقات کا ذکر کیا تو اسی آیت کے آخر میں فرمایا الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، سن لو کہ اسی کے لیے خلق ہے اور اسی کے لیے امر ہے، بابرکت ہے اللہ جو سارے جہاں کا رب ہے۔ تو گویا اسی کے لیے خلق ہے اور امر ہے، جیسے تخلیق میں وہ منفرد ہے اس طریقے سے حکم دینے میں بھی وہ منفرد ہے۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں نے آسمانوں کو، میں نے زمین کو، میں نے رات کو، میں نے دن کو، یا کہ میں نے اپنے آپ کو، یا کہ میں نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے، لوگ اس کی جانب منسوب کرتے ہیں، لیکن اللہ عز و جل نے کہا جیسے وہ خلق میں منفرد ہے ایسے ہی وہ امر میں منفرد ہے۔ تو امر کا مطلب دو باتیں ہیں،
ایک کا تعلق امر کونی ہے، دوسرے کا تعلق امر شرعی ہے۔ امر کونی کا مطلب یہ ہے کائنات کا جو نظام ہے تو یہ نظام اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، رات و دن کا نظام اور مختلف موسموں کا نظام۔ تو یہ جو امر کونی ہے یہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے، اس میں کسی کا تصرف نہیں، اس میں کسی کا تدخل نہیں۔ یہ جو لوگوں نے اپنی جانب سے اولیاء، اوتاد، اقطاب بنا لیے ہیں اور ان کے حوالے کر دیا ہے کائنات کے معاملے کو، اس کی کوئی اساس نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے امر شرعی کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، تو کیسے اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہ امر شرعی بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ عز و جل کے لیے خاص ہے۔ کسی اور کو زیب نہیں دیتا ہے کہ اپنی جانب سے کسی چیز کو حلال کرے یا کہ اپنی جانب سے کسی چیز کو حرام کرے۔ تو گویا جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ کی پہچان اس کی آیتوں اور اس کی مخلوقات سے ہے، اب اس کے بعد تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کو رب ماننے کا تقاضا کیا ہے۔ یہاں برادران اسلام ایک اور بات یہ ہے کہ جہاں ہمیں یہ کہا گیا کہ اللہ کی پہچان اس کی نشانیوں اور اس کی مخلوقات سے ہے، وہ تیسری ایک بات بھی ہے کہ اللہ کی پہچان اس کے اسماء اور اس کی صفات سے بھی ہے۔ اللہ عز و جل کے نام اور صفات کا جب انسان علم حاصل کرے گا تو نام اور صفات کے علم سے انسان اللہ عز و جل کو پہچانے گا۔ تو اس طریقے سے ایک تیسری چیز ہے جس کا ہم اضافہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات جس کا جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جا بجا ہمیں اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ ہم آسمانوں میں، زمین میں، کائنات میں، اللہ کی تخلیق میں غور کریں، تفکر کریں، تدبر کریں۔ اس کی دعوت کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے کہ انسان جب اللہ عز و جل کے ان مخلوقات اور ان نشانیوں پر غور کرے گا، تفکر کرے گا، تدبر کرے گا تو اس کے نتیجے میں اللہ عز و جل کی معرفت حاصل ہوگی، بلکہ آگے چل کر اس کے نتیجے میں وہ جنت کا طلبگار ہوگا اور جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے گا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آسمان و زمین کی تخلیق، رات و دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ پھر آگے اللہ عز و جل نے فرمایا عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ تو آسمان و زمین، رات و دن کے آنے جانے میں تفکر کا نتیجہ یہ ہے اللہ عز و جل کا ہر حال میں وہ ذکر کرتے ہیں اور آگے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو نے ان چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، ہمیں عذاب النار سے بچا۔ تو یہ ہے تفکر کا فائدہ۔ اب اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ جب اللہ عز و جل ہی رب ہے اور وہی اس کائنات کا پالنہار ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ کہ صرف اللہ کو رب ماننے اور کافی ہے نہیں، جب وہ رب ہے پھر وہی معبود ہے۔ اور یہی وہ دعوت ہے جسے لے کر سارے کے سارے انبیاء آئے تھے۔ کفار مکہ، کفار قریش اس بات کے قائل تھے اللہ ہی رب ہے، لیکن وہ اللہ عز و جل کو معبود نہیں مانتے تھے، یا ہے کہ اللہ عز و جل کے لیے عبادت کو خاص نہیں کرتے تھے، اللہ عز و جل کی عبادت کے ساتھ اوروں کو وہ شریک ٹھہراتے تھے۔ تو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا والرب هو المعبود، جو رب ہے وہی معبود ہے۔ اور اس کی کتنی پیاری دلیل ہے، دیکھیے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی۔ تو دیکھو عبادت کا مستحق وہی ہے جس کے اندر ربوبیت کی صفت پائی جاتی ہے۔ جس کے اندر ربوبیت کی صفت نہیں پائی جاتی ہے وہ عبادت کے مستحق نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعبادہ، کہ اس آیت میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے تو اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ ان چیزوں کا خالق وہی عبادت کے مستحق ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں توحید الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، جا بجا توحید ربوبیت کو ذکر کیا گیا۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، بتلاؤ اللہ کے سوا جو اور جن کی تم عبادت کرتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ تو یہ قرآن میں جا بجا توحید ربوبیت کو توحید الوہیت کے لیے بطور دلیل پیش کیا گیا ہے، کیونکہ توحید ربوبیت ایک ایسی چیز ہے جس کا انکار کسی نے نہیں کیا ہے۔ جس نے بھی انکار کیا ہے وہ عناد اور جو ہے مکابرتاً انکار کیا ہے، ورنہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، انہوں نے انکار کیا لیکن دل میں وہ اقرار کر رہے تھے۔
اب جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ ہی رب ہے اور اس کی آیتیں اور اس کی مخلوقات اس کے رب ہونے کی دلیلیں ہیں، اور جب وہ رب ہے وہی عبادت کے مستحق ہے، تو پھر سوال یہ آتا ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ گرچہ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی تعریف نہیں کی ہے، مگر عبادت کی انواع اور اقسام کو بیان کر دیا ہے۔ تو عبادت کے انواع اور اقسام کو دیکھتے ہوئے ہم عبادت کی تعریف کر سکتے ہیں۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کا معنی عربی میں انتہائی درجے کی ذلت کو کہتے ہیں۔ اس لیے وہ راستہ جس میں لوگ کثرت سے چلتے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیہاتوں میں دیکھا ہوگا کہ جس راستے میں لوگ کثرت سے چلتے ہیں تو وہ راستہ بالکل سفید سا نظر آتا ہے، دونوں اطراف تو گھاس ہوتے ہیں، مگر وہ راستہ کثرت سے چلنے کی وجہ سے بالکل سفید نظر آتا ہے۔ تو کیونکہ کثرت سے چلنے کی وجہ سے گویا وہ راستہ پاؤں کے نیچے آ کے ذلیل ہو گیا ہے۔ تو عبادت کا اصل معنی جو ہے انتہائی درجے کی ذلت کو عبادت کہتے ہیں، اور اس طریقے سے انتہائی درجے کے تعظیم کو بھی جو ہے عبادت کہا جاتا ہے۔ تو کہ عبادت کے جتنے انواع اور اقسام ہیں ان میں یہی چیز پائی جاتی ہے، کمال درجے کی ذلت اور کمال درجے کی تعظیم جس فعل میں ہے وہ گویا وہ عبادت ہے۔ نماز میں کمال درجے کی ذلت کا بھی اظہار ہے اور کمال درجے کی تعظیم بھی ہے۔ نام ہے کہ جو ہر اس قول اور فعل پر مشتمل ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ ہر وہ فعل، ہر وہ قول جس سے اللہ خوش اور راضی ہے، اسی کا نام عبادت ہے۔ تو اس کا مطلب پورا کا پورا دین کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ عبادت کے تعلق سے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عبادت کی قسمیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ یہ ہیں، جیسا کہ اسلام، یعنی اسلام کے سارے ارکان۔ اسلام کے ارکان آپ جانتے ہیں کہ شہادتین ہیں، نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، رمضان کا روزہ رکھنا ہے اور بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ ایسے ہی ایمان کے جو ارکان ہیں، اور ایسے ہی احسان، ایمان کے 6 ارکان ہیں، اور اس طریقے سے احسان، یہ سارے کے ساری عبادتیں ہیں۔ اور مزید تفصیل میں یہ کہا کہ وَمِنْهُ، یعنی اسلام، ایمان اور احسان میں سے دعا، یا کہ خوف ڈرنا، یا کہ رضا یعنی امید، یا کہ توکل، یا کہ رغبت مائل ہونا، یا کہ رہبت، یا کہ خشوع اور خشیت، انابت یعنی اللہ کی جانب لوٹنا، استعانت مدد طلبی، استعاذہ پناہ طلبی، استغاثہ فریاد طلبی، یا کہ ذبح کرنا، نظر وغیر ذالک من انواع العبادہ التی امر اللہ بها کلها للہ تعالی۔ تو یہ ساری کی ساری عبادت کی قسمیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو ان ساری کی ساری چیزوں کو اللہ کے لیے انجام دینی چاہیے۔ ان ساری باتوں پر کہ ساری کی ساری باتیں عبادت ہیں، اس کے جہاں انسان سجدہ کرتا ہے، یہ جگہ بھی اللہ کی ہیں، تو لہذا ان جگہوں میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ ہو۔ یہ اعضاء بھی اللہ کے ہیں، لہذا ان اعضاء کے ذریعے سے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ پھر مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فَمَنْ صَرَفَ مِنَّا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ کافر۔ جو کوئی ان میں سے، یعنی عبادت کے ان انواع اور اقسام میں سے کسی بھی چیز کو غیر اللہ کے جانب پھیر دے، غیر اللہ، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ نبی مرسل ہو، چاہے وہ کوئی ولی ہو، کسی کے جانب پھیر دے، وہ مشرک ہے اور کافر ہے۔ تو گویا وہ مشرک ہے کہ اللہ کے ساتھ اس نے دوسرے کو شریک ٹھہرایا، اور جو مشرک ہے وہ کافر بھی ہوتا ہے۔ مشرک اور کافر میں فرق یہ ہے کہ ہر مشرک کافر ہوتا ہے۔ مثلا کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہے، یا کہ کوئی شخص ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ قبر پر طواف کر رہا ہے، یا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا، مشرک ہے، ساتھ میں کافر ہے۔ لیکن ہر کافر کو مشرک نہیں کہہ سکتے۔ مثلا کوئی
دین میں سے کسی چیز کا مذاق اڑائے، اس سے وہ کافر ہو گیا، لیکن اس کو مشرک نہیں کہا سکتا ہے۔ تو ہر مشرک کافر ہے، مگر ہر کافر مشرک نہیں ہوتا، لیکن دونوں کا انجام ایک ہی ہے۔ کافرون، جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، کافر لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس آیت میں جو یہ کہا گیا جس کی دلیل اس کے پاس نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں اگر کسی کے پاس دلیل ہو تو اس کے لیے جائز ہے، یہ نہیں، بلکہ اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے پر کوئی دلیل انسان کے پاس نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ جو ایسا کام کرے تو کافر لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو مطلب ایسا کام کرنے والا انسان کافر ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنے والا کافر ہے۔ تو یہ آیت اس بات کی صراحت ہے یا اس بات پر نص ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بلانا یہ کفر ہے۔ اب اس کے بعد عبادت کے مختلف انواع اور اقسام کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ عبادت کے انواع اقسام میں سے پہلی قسم ہے دعا۔ دعا کے تعلق سے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو پیش کی، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کے اصل یا عبادت کے مغز ہے۔ تو گویا مطلب یہ ہے کہ ہر عبادت میں اصل کیا ہے؟ دعا ہے۔ نماز کا جواب دوں گا، یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ یہاں ایک بات جس کے جانب میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دعا یہ عبادت ہے اور غیر اللہ کو پکارنا یہ شرک ہے۔ تو یہاں اس میں غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کی بات کو سن رہا ہے اور جس چیز کے لیے آپ بلا رہے ہیں وہ دینے پر قادر ہے، مثلا کسی سے کہیں پانی دے دیجئے، کسی سے کہیں کہ فلاں چیز دے دیجئے، تو اس کے لیے پکارنا یہ جو ہے شرک نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی ایسے انسان کو پکار رہا ہے جو اس سے دور ہے یا کہ وہ مرا ہوا ہے، میت ہے، تو یہ بھی شرک ہے، چاہے اس کے انجام دینے پر انسان قادر کیوں نہ ہو، کیونکہ ایک انسان جو بہت دور ہے اس کے بات کو سن نہیں سکتا ہے، اب جب وہ اسے پکار رہا ہے یا کہ ایک میت کو اگر کوئی پکار رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، تو اس کے تعلق سے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کائنات میں تصرف کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل دور سے بھی سنتا ہے، تو گویا اس طریقے سے اس کے اندر بھی جو ہے وہ صلاحیت پائی جاتی ہے۔ تو لہذا کسی بھی میت کو یا کسی بھی غائب کو کسی کام کے لیے پکارنا یہ شرک ہے۔ اب اس کے بعد عبادت کی دوسری قسم خوف کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خوف بھی عبادت ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم انہیں ان سے خوف نہ کھاؤ اور مجھ سے خوف کھاؤ اگر تم مومن ہو۔ تو گویا خوف اللہ سے ڈرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور سے خوف کھاتا ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ مگر یہاں اس بات کو یاد رکھیں، خوف کی کئی قسمیں ہیں۔ یہ خوف طبعی ہے۔ خوف طبعی کا مطلب یہ ہے انسان آگ کو دیکھ کے ڈرتا ہے یا کہ سانپ و بچھو کو دیکھ کے ڈرتا ہے، یہ خوف طبعی ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن دوسرے قسم کا خوف وہ ہے جس کو خوف حرام کہتے ہیں۔ خوف حرام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی سے ڈر کر حلال کو حرام کہہ دیے یا حرام کو حلال کہہ دیے، یا کہ کسی سے ڈر کر آپ نے کسی واجب کو چھوڑ دیا یا کسی حرام کا ارتکاب کیا، تو یہ گرچہ شرک نہیں ہے لیکن ایسا کرنا حرام ہے اور یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے۔ اور تیسرے قسم کا خوف جو شرک میں داخل ہے اسے خوف سر کہا جاتا ہے۔
خوف سر کا مطلب یہ ہے کہ ایسا خوف جس سے انسان اس کی عبادت کرنے لگے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساروں کو کہ سانپ سے ڈر کر سانپ کی عبادت کرنے لگتے ہیں، جنات سے ڈر کر جنات کی عبادت کرنے لگتے ہیں. تو کسی سے ڈر کر اس کی جو عبادت کرنے لگتا ہے اس کو خوف سر کہتے ہیں. یہ وہ خوف ہے جس کے تعلق سے کہا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. یہ ہے کہ ایسی باتوں میں خوف رکھنا جن پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے. مثلا فلاں شخص کو کے مرضی کے خلاف کریں گے وہ ہمیں بیمار کر دے گا، یا کہ وہ ہمیں موت دے دے گا، یا کہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا. اس قسم کا خوف جو ہے یہ شرک ہے. لہذا ایسا خوف اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. تو اس قسم کا خوف اللہ کے لیے خاص ہے. کسی اور کے لیے اگر کوئی انسان اس قسم سے ڈرتا ہے وہ جو شرک متوجہ ہونا ہے اور انابت کے اندر توبہ بھی داخل ہے، اور ایسے استعانت یعنی مدد طلب کرنا تو یہ بھی جو ہے کس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. مدد طلبی میں بات وہی ہے جو کہ آپ نے دعا کے تعلق سے سنی کہ ایسے امور جن پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے ان میں اللہ کے سوا کسی اور سے مدد طلب کرنا یہ جو ہے شرک ہے. جیسا کہ مشرکین مکہ کو دیکھا جاتا تھا جب وہ جنگل میں جاتے تھے تو جنوں سے ڈرتے ہوئے کہتے تھے اعوذ بسید ھذا الوادی، اس وادی کے سردار کی پناہ میں آتا ہوں. تو یہ جو ہے شرک ہے. اور اس طریقے سے جو ہے آج ہم بگڑے ہوئے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں جب کسی علاقے میں کوئی وبا داخل ہوتا ہے، کوئی بیماری آتی ہے تو 5 نام لکھتے ہیں اور کہتے ہیں ان 5 ناموں کے پناہ میں ہم آتے ہیں. یعنی حسن، حسین، علی، فاطمہ اور محمد کہتے ہیں ان 5 ناموں کے ہم پناہ میں آتے ہیں. جبکہ اس قسم کی چیزیں شرک ہے. استعاذہ صرف اللہ عز و جل کے لیے خاص ہے، کسی اور سے استعاذہ طلب نہیں کر سکتے. ایسے ہی استغاثہ فریاد رسی، کسی مصیبت کو ٹالنے کے لیے فریاد کرنا، دعا کرنا آستانے پر ذبح کرنا یہ اس آستانہ کے تقرب کے لیے ہے، اللہ کے تقرب کے لیے نہیں ہے. اور حدیث شریف میں ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. کمال محبت ہے، کمال تعظیم ہے، تو لہذا اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز اور درست نہیں ہے. یہاں پر ایک بات کی جانب میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عبادت کے اندر عبادت کے 3 ارکان ہیں. کسی بھی عبادت میں ان 3 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. ایک یہ ہے کہ کمال محبت، دوسرا یہ ہے کہ کمال خوف، اور تیسری چیز ہے کہ کمال رجا، کمال امید. مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت ہے، تو نماز پڑھتے ہوئے یہ 3 چیزیں آپ کے پاس ہوں کہ آپ اللہ عز و جل سے محبت کرتے ہوئے نماز پڑھیں. دوسرے ڈرتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ آپ کے نماز کو رد کر دیا جائے، آپ کی نماز کو آپ کے منہ پہ مار دیا جائے. اور تیسری بات ہے اللہ عز و جل سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے. یہ 3 چیزیں جمع ہوں
ہے تو ایسا شخص جو ہے مرجئی ہے۔ تو جو کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد عمل کا ایمان پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے یا کہ معصیت کا ایمان پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، تو لہذا ان تین چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو یہ پہلا اصل تھا جو ختم ہو گیا۔ اور جہاں تک دوسرے اصل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام کو دلائل کے ذریعے سے جاننا ہے، یہ دوسرا اصل ہے۔ تو مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام کے بنیادی باتوں کو بتانے سے پہلے اسلام کی تعریف پیش کرتے ہیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ تو اسلام کے تعلق سے کہتے ہیں اسلام کی تعریف یہ ہے هو الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعہ والبراءۃ من الشرک وحدہ۔ اسلام یہ ہے کہ اللہ کے لیے اللہ کے سامنے جھک جانا ہے توحید کے ساتھ، اور اللہ کی فرما برداری کرنی ہے اطاعت کے ساتھ، شرک اور مشرکین سے برات کا اظہار کرنا، اسی کا نام اسلام ہے۔ صرف اللہ کے سامنے جھکنا اسلام نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن توحید پر نہیں ہیں۔ یہود بھی اللہ کو مانتے ہیں، نصارہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تم ان پتھروں کی کیوں عبادت کرتے ہو، وہ کہتے تھے یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ تو گویا وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے سامنے جھکتے تھے۔ تو صرف استسلام کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ کیا ضروری ہے کہ توحید کے ساتھ کہ صرف ایک اللہ کے سامنے جھکنا ہے، کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ اور کتنے ایسے افراد ہیں جو توحید کا تو اقرار کرتے ہیں، لیکن جب اللہ عز و جل کے اوامر اور اس کے نواہی پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں پر اپنے نفس کے مطابق یا کہ کسی اور کے کہنے کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اس لیے دوسری قید لگائی گئی وَالِانْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے اس کی اطاعت کے ساتھ۔ اور تیسری چیز جو ہے کہ شرک اور مشرکین سے برات کا اظہار کیا جائے، جیسا کہ پچھلے درس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ کے سینے میں توحید ہو اور آپ شرک سے محبت کرنے لگیں، اور یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ موحد ہوں اور آپ مشرک سے محبت کرنے لگیں، کیونکہ انسان جب شرک کو ناپسند نہ کرے، مشرک کو ناپسند نہ کرے تو بہت ممکن ہے کہ پھر جو ہے وہ شرک کو اپنانے لگے یا کہ مشرکین کے مشابہت اختیار کرے۔ اس لیے دین میں بڑی سختی کے ساتھ اس بات کو منع کیا گیا ہے کہ انسان شرک یا مشرکین سے موالات یا کہ دوستی کرے، یہ ایمان کے منافی چیز ہے۔ اب اس کے بعد مؤلف رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ دین اسلام کے 3 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ اسلام ہے، اس سے اونچا مرتبہ ایمان ہے، اور اس سے اونچا مرتبہ احسان ہے۔ اور اسلام کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اسلام جو پہلا مرتبہ ہے، اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی، دوسرا رکن ہے نماز کو قائم کرنا، تیسرا رکن ہے زکوٰۃ دینا، چوتھا رکن ہے رمضان کا روزہ رکھنا، اور 5واں رکن ہے بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو یہ 5 باتیں اسلام کے ارکان میں سے ہیں۔ اب اس کے بعد مؤلف رحمۃ اللہ علیہ اپنی عادت کے مطابق ہر رکن کے لیے دلیل پیش کرتے ہیں۔ تو پہلا رکن کہ لا الہ الا اللہ، گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی اس کی گواہی دی ہے۔ اس گواہی کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنی گواہیاں پائی جاتی ہیں، ان ساری کے سارے گواہیوں میں سب سے بڑی گواہی اور سب سے افضل گواہی یہ ہے، کیونکہ یہ وہ گواہی ہے جس میں اللہ عز و جل کے معبود برحق ہونے کی گواہی دی جاتی ہے، پھر گواہی دینے والا خود اللہ عز و جل ہے، اور پھر اس میں جو ہے اہل علم کی بھی فضیلت ہے کہ اہل علم کا ذکر اللہ عز و جل نے اپنے فرشتوں کے ساتھ کیا ہے۔ یہاں کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے۔ یہاں میں ایک حقیقت کی جانب
الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم واقع دیکھتے ہیں دنیا میں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، تو گویا اس کا یہ ترجمہ کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ خود قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے فرمایا فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ، کہ ان کے معبود ان کے کام نہیں آ سکے۔ تو کہ دنیا میں اور بھی آلیہ ہیں، چاہے وہ جھوٹے ہوں لیکن آلیہ ہیں۔ تو کہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ اگر کوئی یہ کرتا ہے لا معبود الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، یعنی جو بھی، تو یہ جو ہے ترجمہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ اور بھی معبود پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے دوسرا ترجمہ یہ کیا کہ لا الہ الا اللہ لا موجود الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی موجود مگر اللہ۔ تو یہ غلط اثر ہوا، جنہوں نے کہا لا موجود الا اللہ، کہ جو بھی موجود ہے وہ اللہ ہی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ ترجمہ کیا لا خالق الا اللہ، اس میں کوئی شک نہیں اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ لا خالق الا اللہ۔ اگر لا الہ الا اللہ کا یہ معنی ہوتا کہ لا خالق الا اللہ، تو پھر مشرکین مکہ تو اس کا اقرار کرتے تھے، تو انہیں کافر کیوں کہا گیا، انہیں مشرک کیوں کہا گیا؟ تو گویا یہ ترجمہ بھی اپنی جگہ صحیح نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں نے معبود کا معنی لیا حاکم کہ لا حاکم الا اللہ، اور یہیں سے انہوں نے جو ہے کہا کہ اصل مقصد کیا ہے، حکومت کا قیام ہے۔ اب اس کے جانب دعوت دینا شروع کیے اور اپنے ساری کے ساری تحریک کی بنیاد اسی پر رکھا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی لا حاکم الا اللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے اپنے ہر معاملے میں، چاہے نجی امور ہوں، چاہے اجتماعی امور ہوں، چاہے معاشرتی امور ہوں، سب میں فیصلہ اللہ ہی کا ہے، مگر عبادت کا مفہوم اس سے بھی واضح ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحیح ترجمہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، صحیح ترجمہ یہ ہے لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے۔ تو بحق کا اضافہ کرنا ضروری ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ عز و جل کا یہ فرمان ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اللہ کے سوا جنہیں یہ پکارتے ہیں سارے کے سارے باطل ہیں۔ اب اس کے بعد مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے لا الہ الا اللہ کے دو ارکان کی ذکر میں اشارہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ میں دو رکن ہیں، ایک ہے نفی، لا الہ نافیا جمیع ما یعبد من دون اللہ، لا الہ میں نفی ہے کہ ان سارے معبودوں کا انکار ہے جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے، اور الا اللہ میں عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ تو گویا اس میں